ایک معجزات عطا فرمائے. کسی نبی کو حسن و جمال دیا, کسی نبی کو جاہ و جلال دیا, کسی کو جود و نواز دیا, تو کسی کو علم حکمت کی نعمت لازوال سے مالا مال کر دیا. لیکن جب نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ حضور احمد مجتبی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خاکدانہ عالم میں بھیجا تو رب کعبہ نے ایسے اور نرالی شان کے ساتھ بھیجا کہ ایک ہی ذات بابرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین کے معجزات و کمالات عطا کر دیے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ, خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ. کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا, کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حساب کمالات و معجزات عطا فرمائے. حسن و جمال بھی دیا, جاہ و جلال بھی دیا, ملک و مال بھی دیا, جود و نوال بھی دیا, علم حکمت کی مالا مال, علم و حکمت کی نعمت سے مالا مال بھی دیا. غرض یہ ہے کہ تمام کمالات آقا علیہ السلام کو عطا کیے. برادران ملت اسلامیہ, اگر اس کا کوئی اس کی عظمت و رفعت کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا, اللہ رب العزت نے میرے آقا کو بشیر و نذیر بنایا, سراج و منیر بنایا, طٰہٰ یاسین بنایا, رحمت للعالمین بنایا. ہاں وہی رحمت للعالمین جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, اے لوگوں جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے حبیب میرے محبوب کی رحمت ہے. برادران ملت اسلامیہ, تاریخ کا مطالعہ کرو گے پتہ چلے گا آدم آئے رحمت لے کر آئے, شیش آئے رحمت لے کر آئے, زکریا آئے رحمت لے کر آئے, جعفر آئے رحمت لے کر آئے. لیکن جب میرا نبی اس دنیا میں آیا رحمت لے کر بھی آیا اور رحمت بن کر بھی آیا. رحمت ایسی رحمت جو انسانوں کے لیے بھی رحمت تھی, جو پرندوں کے لیے بھی رحمت تھی, جو چرندوں کے لیے بھی رحمت تھی, حیوانات کے لیے بھی رحمت تھی. برادران ملت اسلامیہ, شاعر کیا خوب کہتا ہے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے جہاں چاہتے رہ جاتے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے جہاں چاہتے رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ ان کو یہ عالم پسند آیا, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات محترم, میں نے عالم تصور میں نماز سے پوچھا, اے نماز تو بتا تیری جان کیا ہے. نماز نے جواب دیا, میری جان ایمان ہے. میں نے روزے سے پوچھا, اے روزے تو بتا تیری جان کیا ہے. روزے نے جواب دیا, میری جان ایمان ہے. میں نے زکات سے پوچھا, اے زکات تو بتا تیری جان کیا ہے. زکات نے جواب دیا, میری جان ایمان ہے. میں نے حج سے پوچھا, اے حج تو بتا تیری جان کیا ہے. حج نے جواب دیا, میری جان ایمان ہے. صدیق اکبر کی صداقت بولی, میری جان ایمان ہے. فاروق اعظم کی عدالت بولی, میری جان ایمان ہے. عثمان غنی کی سخاوت بولی, میری جان ایمان ہے. مولا علی کی شجاعت بولی, میری جان ایمان ہے. امام حسین کی شہادت بولی, میری جان ایمان ہے. امام حسن کی امامت بولی, میری جان ایمان ہے. لوگوں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آخر ایمان کیا ہے. میں نے بریلی کی طرف, بریلی کے محلہ سودا گران میں پہنچا اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی, اے امام احمد رضا خان ذرا آپ تو بتا دیجئے ایمان کیا ہے, ایمان کس چیز کا نام ہے. تو بریلی کا امام قلم اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد لکھتا ہے, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضرات محترم, آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے, آپ دنیا کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا میں جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کی بات کرتا ہے, اسی کے خیالات میں کھولا رہتا ہے. اس دنیا میں بہت سے رائٹر آئے, بہت سے قلمکار آئے, بہت سے لیکھک آئے. کسی نے قطب مینار کو اعلیٰ لکھا, کسی نے انڈیا گیٹ کو اعلیٰ لکھا, کسی نے آگرہ کا تاج محل اعلیٰ لکھا, کسی نے حیدرآباد کا چار مینار اعلیٰ لکھا, کسی نے کسی چیز کو اعلیٰ لکھا, کسی نے کسی چیز کو اعلیٰ لکھا. میں نے عالم تصور میں بریلی کے محلہ سودا گران پہنچا. سودا گران پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چوما اور چھوڑنے کے بعد عرض کیا, اے امام احمد رضا خان ذرا آپ بتائیے آپ تو
تو اس دنیا کے سب سے بڑے رائٹر ہیں، آپ تو اس دنیا کے سب سے بڑے لیکھک ہیں، آپ نے کیونکہ حق دولت المکیہ کے لکھنے والے آپ ہیں، فتاوی رضویہ کے لکھنے والے آپ ہیں، احکام شریعت کے لکھنے والے آپ ہیں، ذرا آپ تو بتائیے آپ نے کس کو اعلیٰ لکھا ہے؟ تو بریلی کا امام انڈیا گیٹ کو اعلیٰ نہیں لکھتا ہے، قطب مینار کو اعلیٰ نہیں لکھتا ہے، حیدرآباد کا چار مینار اعلیٰ نہیں لکھتا ہے، بلکہ اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور قلم اٹھانے کے بعد لکھتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ، بولو بولو، ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے سے ڈوبا، ارے بولو پر نہ ڈوبے سے ڈوبا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے سے ڈوبا ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا، کہو ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا۔ ایک بار چپٹوں کی طرف